السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 204 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یعجبک، جو تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہو، قولہ، اس کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَیشہد، اور وہ گواہ بناتا ہے، اللہ کو، علی، اس پر، ما، جو، فی قلبہ، اس کے دل میں ہے، وہو، حالانکہ وہ، الد الخصام، سخت جھگڑالو ہے۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جس کی بات دنیا کی زندگی کے بارے میں تجھے اچھی لگتی ہے، اور وہ اللہ کو اس پر گواہ بناتا ہے، اور جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے۔ اس آیت میں، اوپر کی آیت میں، وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر یہاں تک دو قسم کے لوگ ذکر کیے، یعنی طالب دنیا اور طالب دنیا و آخرت۔ اب یہاں سے منافقین کے اوصاف کا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چند ایسے چال باز لوگ تھے اور ہمیشہ رہے ہیں۔ ان آیات میں ان کی صفات بیان فرما کر ان سے چوکس رہنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ قرطبی فتح القدیر۔ تفاسیر میں گو ان آیات کا سبب نزول جو ہے وہ اخنس بن شریک ثقفی کو بیان کیا گیا ہے، مگر الفاظ کے اعتبار سے یہ ہر اس شخص کو شامل ہے جس میں یہ پانچوں صفات پائی جائیں۔ کبیر۔ علاوہ ازیں وہ تمام روایات جن میں اس آیت کے اخنس کے بارے میں اترنے کا ذکر ہے ضعیف ہے، جیسا کہ الاستیاب فی بیان الاسباب، اس لیے یہ آیت عام ہے۔ ایسے منافق کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی سے متعلق بہت سی معلومات رکھتا ہے۔ اس موضوع پر بات کرے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ آخرت پر نہ وہ بات کرتا ہے نہ اسے اس کا علم ہے، جیسا کہ سورہ روم کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر سخت دل، متکبر، بخیل، پیٹو سے بغض رکھتا ہے، جو بازاروں میں شور کرنے والا ہے، رات کو مردار اور دن کو گدھا ہے، دنیا کے معاملات کا عالم ہے اور آخرت کے معاملات سے جاہل ہے۔ صحیح ابن حبان، حدیث 1958، السلسلۃ الصحیحہ 190۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان و اخلاص کا یقین دلاتا ہے، کیونکہ وہ مسلمان کے ہاں اپنے بے اعتبار ہونے کو خوب سمجھتا ہے۔ دیکھیے سورۃ المنافقون کی ابتدائی آیات۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ الد الخصام ہے۔ الد کا معنی ہے سخت جھگڑالو، اور خصام یا تو باب مفاعلہ کا مصدر ہے، اس صورت میں معنی ہوگا جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے، یا خصم جھگڑنے والا کی جمع ہے، اس لحاظ سے معنی ہوگا جھگڑنے والوں میں سے بہت سخت جھگڑالو ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب آدمیوں سے زیادہ مبغوض الد الخصم، یعنی سخت جھگڑالو ہے۔ بخاری التفسیر، باب وہو الد الخصام، حدیث نمبر 3523، اور مسلم کی حدیث 2778۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیوں میں سے ایک یہ بیان فرمائی، وہ جب جھگڑتا ہے تو بدزبانی کرتا ہے۔ بخاری الایمان، باب علامت المنافق 38، مسلم 58۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس اپنے اخلاص کی قسمیں کھا کر واپس جاتا ہے تو تخریبی کارروائیوں کے ذریعے سے زمین میں فساد اور کھیتوں اور جان و مال کو برباد کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تولا کا ایک معنی ہے وہ واپس جاتا ہے، اور دوسرا معنی ہے جب وہ والی یعنی حاکم یا صاحب اقتدار بنتا ہے۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے کہا جائے تو اس کی جھوٹی عزت اور غرور نفس سے گناہ میں پھنسائے رکھتا ہے۔